ایران میں گرنے والے امریکی F-15 طیارے کا دوسرا افسر بازیاب کرا لیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی تصدیق، کہا زخمی ویپن افسر کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ چند گھنٹے کے دوران امریکی فوج نے اپنی تاریخ کا سب سے جرأت مندانہ ریسکیو آپریشن کیا، جس میں درجنوں طیارے اور جدید ہتھیار استعمال کیے۔ ویپن آفیسر ایران کے خطرناک پہاڑوں میں موجود تھا، جہاں ایرانی اس کا تعاقب کر رہے تھے اور ہر گزرتے لمحے کے ساتھ وہ اس کے قریب آ رہے تھے۔ امریکی فورسز نے ایران میں 2 افسران کی بازیابی کے لیے 2 الگ الگ ریسکیو آپریشنز پہلی بار انجام دیے۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ویپن افسر بلند چوٹی پر چھپا تھا۔ قطری ٹی وی کو امریکی عہدیدار نے بتایا کہ F-15 طیارے کے ویپن سسٹم آفیسر کی تلاش کے دوران فورسز کی شدید جھڑپ ہوئی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی بمباری سے 9 افراد جم بھگ ہوئے۔ روسی میڈیا نے ایک امریکی ہیلی کاپٹر کی تباہی اور گرنے کی مشتبہ ویڈیو جاری کر دی۔ پاسداران انقلاب نے امریکی صدر کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ ترجمان خاتم الانبیاء فورس کہتے ہیں ایک تباہ شدہ طیارے کے پائلٹ کو بچانے کے بہانے جنوبی اصفہان کی ایک ویران ایئر فیلڈ سے فوری نکالنے کے فریب پر مبنی امریکی فوج کا نام نہاد ریسکیو آپریشن ایرانی مسلح افواج کے بروقت پہنچنے کے بعد مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ پائلٹ کی تلاش کے دوران امریکہ کے 2 بلیک ہاک جنگی ہیلی کاپٹر اور ایک C-130 طیارہ تباہ ہوا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے جنوبی اصفہان میں C-130 طیارہ مار گرایا۔ اسی صوبے میں ایک اسرائیلی ڈرون بھی تباہ کر دیا گیا۔ ایران کے اسرائیلی اور امریکی اہداف پر حملے جاری، قاسم، خیبر، شکن اور غدیر میزائل داغے۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حائفہ اور دیگر صہیونی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل سے وابستہ تجارتی جہاز پر بھی حملہ، کویت، بحرین، متحدہ عرب امارات میں امریکی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکہ کا اپنے افسران کی بازیابی کا دعویٰ ایرانی شہریوں نے ماننے سے انکار کر دیا۔ امریکی پائلٹ کی تلاش پر $60,000 انعامی رقم کے اعلان پر شہری اسلحہ لے کر پہاڑوں پر چڑھ گئے۔ روسی میڈیا نے ویڈیو شیئر کر دی۔ امریکہ نے ابتدا میں کہا تھا کہ امریکی طیارے کے پائلٹ کو بحفاظت ریسکیو کر لیا۔ ایران کے جس صوبے میں طیارہ مار گرایا گیا، اس کے گورنر کا کہنا ہے کہ یہ بیان دشمن کی چال ہے۔ جیسے ہی طیارہ گرایا گیا اور امریکی ہیلی کاپٹر آئے تو شہریوں نے ان پر فائرنگ کر کے بھگا دیا۔ صوبے کے گورنر نے مزید کہا کہ کوئی ہیلی کاپٹر لینڈ ہی نہیں کر سکا تو کسی کو ریسکیو کرنا ممکن ہی نہیں تھا۔ ایران نے امریکی طیارے F-15 کو مار گرانے میں انفراریڈ ڈیٹیکشن ٹیکنالوجی استعمال کی۔ امریکی ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یہ سسٹم ریڈار کی پکڑ میں نہیں آتا۔ امریکی الیکٹرانک وارفیئر سسٹم بھی اسے جام کرنے یا پکڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ CNN نے کہا ٹرمپ کا ایرانی فضاؤں پر مکمل کنٹرول کا دعویٰ غلط ثابت ہو گیا۔ جہازوں کا گرنا اور پائلٹ کا غائب ہونا امریکی عوام کے لیے ناقابل قبول ہے۔ ایران اب مائع ہرمز کھول دے ورنہ اس پر جہنم کا دروازہ کھول دیں گے۔ امریکی صدر کی ایران کو 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم۔ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹروتھ سوشل پر پوسٹ میں کہا کہ اب 10 دن کا وقت ختم ہو رہا ہے، معاہدہ نہ ہوا تو ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، منگل کو بجلی گھروں اور پلوں پر حملے کا دن ہوگا۔ ایران میں ایک ساتھ یہ کام مکمل کر لیا جائے گا۔ امریکی صدر کا تہران پر حملے میں متعدد ایرانی فوجی کمانڈرز کو شہید کرنے کا دعویٰ۔ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے کہا کہ مارے گئے کمانڈر ایران کی ناقص اور غیر دانشمندانہ قیادت کے ذمہ دار تھے۔ پورے خطے کو امریکہ کے لیے جہنم بنا دیں گے۔ ایران کا ٹرمپ کے 48 گھنٹے کے الٹیمیٹم پر جواب، اہم تنصیبات پر حملے کی وارننگ ناقابل قبول قرار۔ ایرانی عسکری قیادت کے مطابق مزید جارحیت ہوئی تو جواب پورے خطے میں دیا جائے گا۔ ایران کو شکست دینے کا خواب دلدل بن چکا۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف کہتے ہیں پڑوسی ملکوں سے 2 طرفہ سفارت کاری کے لیے تیار ہیں۔ خطے کے ممالک غیر ملکی مداخلت کے بغیر باہمی اور کثیر جہتی دفاعی سمجھوتوں کے ذریعے اپنے مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ خطے کی سیکیورٹی امریکہ اور اسرائیل کی شمولیت کے بغیر ممکن بنانا ہوگی۔ امریکہ اور اسرائیل کے ایران پر فضائی حملے۔ ماسٹر پیٹرو کیمیکل زون پر حملے میں 5، بوشہر جوہری پلانٹ پر حملے میں 1 شہری شہید، 170 افراد زخمی۔ IAEA کے مطابق بوشہر جوہری پاور پلانٹ سے تابکاری کے اخراج کی اطلاعات نہیں۔ صوبہ خوزستان میں بندر امام پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کو نشانہ بنایا۔ ایران میں امریکی حملوں کے دوران 9 افراد جان سے گئے۔ فارس نیوز ایجنسی کے مطابق ایران کے صوبہ کوگیلویا اور
गुर अहमद में मुख्तलिफ मकामात पर होने वाले हमलों में कम अज़ कम 9 अफराद शहीद और 8 जख्मी हुए। कोकेलिया की हदूद में एक हमले के नतीजे में 5 अफराद जान से गए और 8 जख्मी हुए। गुर अहमद के इलाकों वस्क और ककाह में होने वाले दीगर हमलों में 4 अफराद शहीद हुए। एटमी तनसीबात पर हमले खत्ते को बड़े खतरे से दो चार कर रहे हैं। अमरीका इसराइल के हमलों से ताबकारी के फैलाव का खतरा है। वो शहर जोहरी प्लान के करीब मुसलसल हमलों के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया। अब्बास अराग़ची ने लिखा, जोहरी प्लान से ताबकारी का इखराज ईरान और खलीजी ममालिक में ज़िंदगी का खात्मा कर देगा। जोहरी तनसीबात पर हमलों से UN और IAEA की साख मुतासिर हो रही है। अब तक जोहरी तनसीबात पर 7 हमले हो चुके। वो शहर जोहरी तनसीबात पर बार बार हमले तशवीशनाक हैं। इसराइली जंगी बहरी जहाज़ पर क्रूज़ मिसाइल से हमला। हिज़्बुल्लाह ने दावा किया कि लेबनानी साहिल के करीब एक इसराइली जंगी बहरी जहाज़ को क्रूज़ मिसाइल से निशाना बनाया। बयान के मुताबिक ये जहाज़ लेबनानी इलाके पर हमले करने की तैयारी कर रहा था। AFP के मुताबिक इसराइली जंगी बहरी जहाज़ों को लेबनान पर हमले के लिए मुतअद्दिद बार इस्तेमाल किया गया। अमेरिका इसराइल जंगबंदी के लिए पाकिस्तान के बतौर सालिस सामने आने को दुनिया भर में सराहा जा रहा है। भारतीय जरीदे फर्स्ट पोस्ट का भी पाकिस्तान की कोशिशों का इतराफ़। फर्स्ट पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने चैलेंजेस के बावजूद डायलॉग और सफारतकारी के लिए अज़्म का इजहार किया। मिस्र, तुर्की और सऊदी अरब ने भी अमेरिका ईरान राब्ते में पाकिस्तान के कायदाना किरदार को सराहा। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान का मुखलिसाना किरदार शरअंगेज़ भारतीय किरदार के बरअक्स है। पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करके हालात खराब किए गए। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। जो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा उसे भरपूर जवाब देंगे। मुल्क दुश्मन अनासिर साजिशों में मसरूफ हैं। अफगान शेरी दहशतगर्द का रवैयों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार दहशतगर्द हबीबुल्लाह ने FC के 2 जवानों को शहीद किया। अशियाए खुरोनोश की कीमतों में इजाफा रोकने के लिए ट्रकों को 70,000, बड़ी माल बरदार गाड़ियों को 80,000 जबकि डिलीवरी वैन्स को 35,000 रुपये माहाना सब्सिडी फ्राहम की जा रही है। बलूचिस्तान हुकूमत ने कौमी पैकेज के लिए तयशुदा रकम जमा करा दी। जुलाई की तहसीन है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करते हुए कहा, उम्मीद है बाकी सूबे भी इस पैकेज के लिए जल्द तयशुदा रकम जमा करा देंगे। खित्ते में हालिया कशीदगी के दौरान पेट्रोलियम मसनूआत पर हुकूमत की जानिब से सब्सिडी के नफाज पर पेशरफ के जायजा इजलास से खिताब। मजीद कहा, पेट्रोल लेवी में फिलफोर 80 रुपये फी लीटर कमी करके अवाम को रिलीफ दिया गया। मुश्किल वक्त में जिस कदर मुमकिन है अवामी रिलीफ के इक़दामात उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। वफाकी हुकूमत का अवामी रिलीफ के लिए बड़े सब्सिडी पैकेज का ऐलान। वफाकी वज़ीर IT शिज़ा फातिमा की वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर कयानी के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों को सब्सिडी दी जा रही है। सब्सिडी हासिल करने के लिए एक्साइज में रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है। बसों और ट्रकों के किराए बढ़ने से रोकने के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी गई। वज़ारत IT, खजाना और स्टेट बैंक मिलकर काम कर रहे हैं। बिलाल अज़हर कयानी ने कहा कि खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी मैशत दबाव का शिकार है। पेट्रोलियम मसनूआत की बिलातातुल फराहमी जारी है। 3 हफ्तों तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें नहीं बढ़ाई गईं। मोटरसाइकिल मालिकान के लिए 100 रुपये फी लीटर रियायत का ऐलान किया गया। सिंध में ट्रांसपोर्ट के किरायों में इजाफा न करने का ऐलान। वज़ीर आला मुराद अली शाह की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस के ओहदेदारान से मुलाकात के बाद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, 28 फरवरी को जो किराया था वही वसूल किया जाएगा। ट्रांसपोर्टर्स के इजाफी खर्चे सिंध हुकूमत पूरे करेगी। 2 दिन पहले कहा था सिंध में पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में इजाफा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर से वादा किया जो भी उनका नुकसान होगा उसका अजाला किया जाएगा। रजिस्टर्ड बसों को 1 लाख रुपए वफाक की तरफ से सूबाई हुकूमत दे रही है। खुशी है ट्रांसपोर्टर्स ने हमारा साथ देने की बात की।
بلوچستان حکومت کا پیٹرولیم مصنوعات کی منصفانہ قیمتوں کو یقینی بنانے کے لیے کڑی نگرانی کا فیصلہ۔ کسی بھی شکایت کی صورت میں ہیلپ لائن 1129 پر رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ ہیلپ لائن چیف منسٹر، سیکریٹریٹ اور محکمہ داخلہ کی نگرانی میں کام کرے گی۔ وزارت داخلہ بلوچستان کے نوٹیفیکیشن کے مطابق تمام مارکیٹس اور شاپنگ سینٹرز رات 8 بجے تک بند ہوں گے۔ دواخانے، تندور اور نان بائی اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گے۔ وزارت داخلہ کے مطابق ریسٹورانٹ اور ہوٹل رات 10 بجے تک بند کیے جائیں گے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں مسیحی آج ایسٹر کا تہوار منا رہے ہیں۔ گرجا گھروں میں دعائے تقریبات کا سلسلہ جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی مسیحی برادری کو مبارکباد۔ صدر مملکت نے کہا، یہ دن ہمدردی، امید، تجدید، نجات اور اچھائی کی برائی پر فتح کا واضح پیغام دیتا ہے۔ وزیر اعظم نے کہا، وہ دعا گو ہیں کہ خوشیوں کا یہ دن دنیا بھر کے لیے امن و استحکام اور خوشحالی کی نوید لے کر آئے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، آج کے دن محبت، بھائی چارے اور اتحاد کے پیغام کو عام کرنے کا عہد کرنا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بولے، ایسٹر کے موقع پر اتحاد، رواداری اور شمولیت کے عزم کی تجدید کریں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا، ایسٹر کا دن رواداری، برداشت اور امن کا درس دیتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا، دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مسیحیوں کا بھی خون شامل ہے۔ عالمی تنازعات پر بے حسی کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ کیتھولک مسیحیوں کے روحانی پیشوا پوپ لیو کا ایسٹر کے موقع پر پیغام، کہا، صدر ٹرمپ اور عالمی رہنما تنازعات کو پھیلنے سے روکیں۔ لوگ دنیا بھر میں پھیلے تنازعات پر بے حسی نہ دکھائیں اور امن کے لیے کام کریں۔ سینٹ پیٹرز بیسیلیکا میں ایسٹر کی تقریب سے خطاب میں پوپ لیو نے کہا کہ بد اعتمادی اور خوف نے ہمارے درمیان تعلقات کو جنگ اور نا انصافی کی وجہ سے متاثر کیا۔